میں نے پچھلے جمعے میں اس سے پہلے بار بار ایک لفظ سنایا تھا کہ دین کا اصل الاصول، دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ تمام اعمال، تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، طواف، اعتکاف، قربانی، حج، عمرہ، یہ سارے کے سارے جتنے نیک اعمال ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو توحید پر ہی مبنی قبول ہو سکتی ہیں، ورنہ مردود ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے نبی نے بتا دیجئے، هل ننبئکم، کیا تمہیں اطلاع نہ دوں، خبر نہ دوں ان لوگوں کے اخسرین اعمال ہے جن کے سارے اعمال خسارے میں چلے گئے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کا کیے کرائے پر اس دنیا کی زندگی میں پانی پھر جاتا ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد چلے جاتے ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت دن ہم ان کے اعمال کو نہیں تولیں گے۔ تولیں گے وہ چیز کہ جو موجود ہوگی، جب دنیا ہی میں ایک چیز برباد ہوگی کیا تولیں گے؟ ادھر یہ اعمال کرتا ہے، ادھر وہ ظاہر چلا جاتا رہے۔ ایک آدمی لکڑی جمع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آگ میں ڈالتا ہے تو راکھ ہی ملے گی اس کو۔ ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، شرک کر رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، شرک کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، وہ جو ہی اس نے کام کیا اسی وقت صبر برباد ہو گیا۔ دین کا اصل اصول اللہ کی توحید ہے۔ ہر چھوٹا بڑا نیک عمل اس کی بنیاد پر قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک تو عمل بھی ٹھیک۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سرسبز و شاداب، ہر درخت کی شادابی، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، ان سب کی تر و تازگی اور شادابی کس چیز پر موقوف ہے؟ اس کی جڑ پر ہے۔ جڑ سلامت ہے، درخت کی شاخیں بھی سلامت ہیں، اس کے پتے بھی سلامت ہیں، اس پر اگر پھول لگتے ہیں وہ بھی سلامت ہیں، تر و تازہ ہوں گے، ان میں خوشبو بھی ہوگی، اور پھل لگتے ہیں تو وہ سلامت ہیں۔ اگر درخت کی شاخ کٹ جائے، شاخ کٹنے سے درخت نہیں خشک نہیں ہوتا، اس کے پتے اتار دیے جائیں، توڑ دیے جائیں، تب بھی درخت خراب نہیں ہوتا، سارا پھل اس کو توڑ دیں تب بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی جڑ کٹ گئی تو سب کچھ برباد۔ جس طرح ایک درخت کی شادابی کا تعلق اس کی جڑ کے ساتھ ہے، اس کی سلامتی کے ساتھ ہے، اس طرح تمام نیک اعمال کی بقا اور حیات جو ہے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ ایک دوسری مثال، ایک انسان، زندہ انسان، جس کے ہاتھ بھی ہیں، ہاتھوں کی گرفت بھی ہے، جس کے پیر بھی ہیں، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت بھی ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں کا نور ہے، دیکھ رہا ہے، کان ان سے سن رہا ہے، زبان اس سے بول رہا ہے، ناک اس سے سونگھ رہا ہے، خوشبو بدبو کی تمیز ہو رہی ہے اس کو، لیکن اس وجود کے اندر ایک دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ انسان کی بقا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کی زبان کی گویائی، کانوں کی شنوائی، ہاتھوں کی گرفت، پاؤں کی رفتار، یہ ساری کی ساری چیزیں موقوف ہیں اس سے دل کی سلامتی پر۔ دل صحیح ہے تو یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں۔ ہاتھ کٹ جائیں، دل سلامت ہے تب انسان زندہ ہے، آنکھ پھوڑ دی جائے، دل سلامت ہے پھر بھی انسان زندہ ہے، کانوں کی شنوائی ختم ہو جائے تب بھی انسان زندہ ہے، گنگا ہو جائے تب انسان زندہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور دل بند ہو جائے تو کچھ بھی نہیں۔
جس طرح انسان کے تمام اعضاء ان کی سلامتی یا ان کی بقا یا ان کی افادیت اس کی دل کی بقا پر موجود ہے، دل کی حیات پر موجود ہے. دل زندہ ہے تو سب چیزیں کام کرتی ہیں، دل زندہ نہیں تو کچھ بھی کام نہیں کرتی. آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا. بہت ساری میتیں جو ہیں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے، نہ پہچان سکتے، نہ بول سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کہ جس چیز پر حیات تھی وہ مر چکا ہے. ٹھیک اسی طرح میرے دوست اور بزرگوں، اسلام، پورا نظام اسلام، اس کی بقا اور حیات جو ہے عقیدے کی صحت پر. ورنہ اس زمانے کے مشرکین آج کے مومنین کے مقابلے میں بڑے بڑے نیک عمل کرتے تھے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر اگر کوئی مسجد بناتے ہیں، اللہ توفیق دے ہر ایک کو اور قبول فرمائے، آپ کوئی مسجد بناتے ہیں یا مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک مسرت کی لہر ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی مسجد بنانے کی یا مسجد میں حصہ ڈالنے کی. اور آپ کے ذہن کے اندر وہ حدیث گونج رہی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اللہ اس کی جنت میں ایک عظیم محل بناتے ہیں. اس نے تو چھوٹی سی مسجد بنائی اور اللہ اپنی شان کے مطابق محل دیں گے. یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ اس میں کوئی اختلاف، کوئی شک اور شبہ نہیں. یہ تو یہاں کے مسلمان، آج کے مسلمان کی بات ہے. 1400 برس پہلے مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے مسلمان نہیں کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی مسجد بنائی تھی جو خانہ کعبہ کے دائیں بائیں، اور خانہ کعبہ بھی. اور پھر اس پر اطراع کرتے تھے کہ ہم سے بڑا خوش نصیب کون. اور واقعتاً اس میں کوئی شک و شبہ کہ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور مسجد حرام بنائی. یہاں جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر عام مسجد ہے تو اس میں آپ کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور کسی جامع مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور خانہ کعبہ میں جا کر پڑھیں تو تنہا اگر پڑھیں، اکیلے پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور باجماعت پڑھیں تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی. انہیں بجا طور پر فخر کرنے کا حق تھا، اترانے کا حق تھا، لیکن جس چیز پر اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی. اور وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید میں گڑبڑ تھی. تو کیا اللہ نے اعلان فرما دیا، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کو نہیں حق پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ یہ عقیدہ توحید کو خراب کر کے اپنے اوپر کفر کی مہر لگا چکے ہیں. پھر آخری فیصلہ کیا؟ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے کے اعمال کو برباد کر رکھا ہے. وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے. مسجد حرام بنا کر بھی وہ قبولیت سے نواز نہیں گئے، بلکہ فی النار ہم خالدون کا حکم دے دیا کہ تم آگ میں جلو گے. بھائی ساری نیکیاں کرتے تھے، ایک نیکیوں کی جو سردار نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اور گناہوں کا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. حضور نے فرمایا ایمان کا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان کا عمل ہے، یعنی جتنے نیک اعمال ہیں. لیکن فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا، سب سے افضل کیا ہے ایمان کا شعبہ؟ لا الہ الا اللہ. اور
سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ 8ویں صدی ہجری میں 7ویں اور 8ویں میں ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے انسان، اپنی تصنیفات کے اعتبار سے دنیا کا عدیم النظیر بے نظیر انسان گزرا ہے، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام کتاب الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کتاب غالباً بازار کے اندر اردو ترجمے ہو چکا ہے، مل جاتی ہے۔ ہم تو چونکہ طالب علم لوگ ہیں، ہمارے پاس عربی کتاب ہوتی ہے، تو کتاب الکبائر کے اندر سارے فہرست سب سے بڑا کبیرہ جو شرک انہوں نے لکھا ہے، اکبر کبائر، سارے کبیروں کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ آسان لفظوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ شرک سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، پوری گارنٹی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دائمی اور ابدی جنت ملے گی موحد کو، دائماً ابداً صرف موحد کو ملے گی۔ ایک آدمی توحید کا عقیدہ اس کا خراب ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، صائم الدہر ہے، پہاڑوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، اس کو خرچ کر رہا ہے، لیکن عقیدہ خراب ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن میرے سامنے ہے، اس جنت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا وہ۔ اور اگر ایک آدمی، اس نے زندگی میں بہت ساری خرابیاں کی ہیں، نماز میں گڑبڑ کی، نماز میں سستی کی، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا واجب ہونے کے باوجود، روزے نہیں رکھتا تھا، اللہ حضرات بہت سارے اعمال میں خرابی تھی، منکر نہیں تھا، نماز پڑھتا نہیں تھا لیکن نماز کا منکر نہیں تھا، روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کا منکر نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا، اسی طریقے سے دیگر اعمال میں۔ تو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، اس میں جو خرابیاں تھیں، اس خرابی کی بنا پر دوزخ میں خداوند اس کو ڈالیں گے ضرور، لیکن عقیدے کی برکت سے بالآخر اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔